کے درمیان یہ معاملہ ہے، میرا اس سے کیا تعلق؟ سر اگر کل فیصلہ پھر بھی نہیں آتا سے چل رہا ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ اور پھر سیشن کورٹ، یہ تو پوری ایک گول چکر ہے. پھر یہی اسی لیے انہوں نے واپس نہیں ہمیں بھیجا، سر پٹیا کی اسی وجہ سے کہ یہ جو ہے انہوں نے کہا یہ سائفر خصوصی عدالت بنی ہے سائفر کی، اس پہ کیا دیکھتے ہیں؟ پوری پی ٹی آئی کو لپیٹنا چاہتے ہیں سائفر کے ذریعے. یہ ہم کواش کروا لیں گے. آپ صحیح خورشید صاحب یہ بتائیے گا، اگر ایک جج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب، سر اس کے اوپر آپ کو مطلب ان کے بار بار ان کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر قانوناً کوئی ایکشن ہونا چاہیے کہ اگر کسی جج کے اوپر کسی بندے کا یقین ہی نہ ہو؟ دیکھیں یہ تو بنیادی ایک اصول ہوتا ہے کہ منصف جو ہے اس پر اعتماد سائل اور فریقین کا ہونا چاہیے مقدمے باری، تاکہ انصاف صرف ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے اور سبھی کو اوپن کورٹ میں بیٹھ. سر آپ کی وجہ سے خواجہ حارث صاحب ناراض ہو گئے، وہ کیسز چھوڑ گئے ہیں. وہ میرا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے. اچھا بھائی دھکے شکے نہیں دینے پلیز، آرام سے. دیکھیں وہ آئین اور قانون کی انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، آئین کی پاسداری کا، قانون اور آئین پر انشاءاللہ عمل جاری ہے. سر 3 بجے آپ کو پرمیشن ملی ہے ہائی کورٹ کی جانب سے کہ آپ عمران خان سے مل سکتے ہیں. میں جا رہا ہوں نا بھائی، اس لیے تو آگے ہٹو گے سو. سر کیس ٹرانسفر کے حوالے سے کیا کہا سر سپریم کورٹ نے؟ سر 2 منٹ تو گفتگو کر رہے ہیں سر، ایسا تو نہ کریں، یہ آپ کے انتظار میں ہوتے میں ہیں ہمیشہ لڑکے. اپنے موکل کو جیل میں ملا کرتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کی خواہش ہے میں جیل میں، ظاہر ہے کہ موکل کو ملنا. سر آپ کو تو ابھی ہائی کورٹ نے بھی اجازت دے دی ہے، جا رہے ہیں آپ؟ جا رہا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ کل صبح یہ معاملہ نمٹا سکتی ہے ہائی کورٹ، کیونکہ وہاں پہ تو ڈیلے چل رہا ہے؟ وہ کس کی گاڑی ہے؟ ساڈی گاڑی نہیں ہے سر اتنی دیر میں. بڑے خوش ہیں خواجہ صاحب آج. سر اندرونی خبر دیجیے گا سر، کیا ہوا سر؟ مجھے آپ نے کبھی غمزدہ دیکھا یا غصے میں دیکھا ہے؟ میں ہر حالت میں خوش ہوتا ہوں. ہاں غصہ، یس کل مجھے اس لیے کہ 2 گھنٹے گرمی میں بٹھایا تھا 2 گھنٹے، اور پھر اس کے بعد تاریخ دے دی تو وہ میرا غصہ جائز تھا. سپریم کورٹ نے کیا کہا سر اس حوالے سے؟ صاحب جو آج سپریم کورٹ نے پابند کر دیا ہے کہ ہائی کورٹ اس فیصلے کو نمٹائے، آپ کو لگتا ہے کہ اب ہائی کورٹ جلدی میں کوئی فیصلہ کرے گا؟ دیکھیں یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان یہ معاملہ ہے، میرا اس سے کیا تعلق؟ سر اگر کل فیصلہ پھر بھی نہیں آتا سے چل رہا ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ اور پھر سیشن کورٹ، یہ تو پوری ایک گول چکر ہے. پھر یہی اسی لیے انہوں نے واپس نہیں ہمیں بھیجا، سر پٹیا کی اسی وجہ سے کہ یہ جو ہے انہوں نے کہا یہ سائفر خصوصی عدالت بنی ہے سائفر کی، اس پہ کیا دیکھتے ہیں؟ پوری پی ٹی آئی کو لپیٹنا چاہتے ہیں سائفر کے ذریعے. یہ ہم کواش کروا لیں گے. آپ صحیح خورشید صاحب یہ بتائیے گا، اگر ایک جج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب، سر اس کے اوپر آپ کو مطلب ان کے بار بار ان کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر قانوناً کوئی ایکشن ہونا چاہیے کہ اگر کسی جج کے اوپر کسی بندے کا یقین ہی نہ ہو؟ دیکھیں یہ تو بنیادی ایک اصول ہوتا ہے کہ منصف جو ہے اس پر اعتماد سائل اور فریقین کا ہونا چاہیے مقدمے باری، تاکہ انصاف صرف ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے اور سبھی کو منصف پر اعتماد ہونا چاہیے. تو یہ ان کی کور کمیٹی جانے، انہوں نے کوئی قراردادیں کی ہیں. میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں، میں کوئی کور کمیٹی کا معاف کیجیے گا ممبر نہیں ہوں، میں وکالت کرتا ہوں، اس لیے میں تو وکالت کی حیثیت سے ہی اپنے جو ہے استدلال لیتا ہوں. میں نہ ان کا پابند ہوں نہ ان کی ہدایت پر چلتا ہوں، میں مقدمے سے مخلص ہوتا ہوں. میں ہمیشہ سائل کی جو میرا موکل ہوتا ہے، میں اس کی ایمانداری سے جو ہے قانون اور آئین کے مطابق یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے گھر کے اوپر فائرنگ ہوئی، حملہ ہوا، آپ کے اوپر حملہ ہوا، آپ کے گھر کے اوپر فائرنگ ہوئی. عمران خان صاحب آپ کا پتہ کرنے کے لیے آپ کے گھر ہے، جبکہ آپ کے گھر زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب ہی نہ آئے.
آج کل وہ جیل میں ہے, آپ کو تو جانا چاہیے ان کی خیریت کے لیے. खोसा साहब जो आज रिमार्क से चीफ जस्टिस मुझे डिटेन किया हुआ है, चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए, यार एक मिनट, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछे जो आज रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस साहब ने, और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया कि मुलजिम तो जेल पहुंच गया और अपीलों का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और आज खोसा साहब को सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार आना पड़ा. इन रिमार्क्स को आप कैसे देखते हैं? क्या कोई रिहाई के लिए कोई ऐसे ऑर्डर्स आ सकते हैं अगर चीफ जस्टिस का माइंड ये कहता है तो? हमारी तो इस्तदा ही है कि सज़ा का जो है ये कलअदम है, ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, और हमारा इस्तदलाल ये है कि सज़ा बिल्कुल उसी स्टेज पर वापस जाना चाहिए मामलात जिस स्टेज पर हमारे जो है जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ना उस अदालत को अख्तियार समात था, ना ही डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन ऑफिसर है वो कंप्लेंट यानी इस्तग़ासा करने का वो हकदार ही नहीं था. सो ना कोई आइन कानून की नज़र में इस्तग़ासा की वजूद होता है और ना ही अदालत को अख्तियार समात था. इसलिए तमाम कार्रवाई जो इसकी सज़ा की पर मुंज़बित हुई है, ये सारी की सारी जो है गैर आइनी, गैर कानूनी, और इसकी कोई खोसा साहब ये हैसियत बताइएगा जिस तरह कल आपने जिस तरह दलाइल दिए, महंगे वकील है खोसा साहब, आपके बारे में कहा जाता है, आप खुद भी कहते हैं मिलियंस या बिलियंस में फीस लेते हैं. खान साहब से कितनी ली है, पीपल्स पार्टी से आप? सर खोसा साहब ये बताइएगा सर फीस के बारे में. सर एक बात तो ये है कि ये मेरे और साहिल के दरमियान एक कॉन्फिडेंशियल जो है कम्युनिकेशन, ये सीक्रेट लग गए आप पे कॉन्फिडेंशियल की वजह से. लेकिन खान साहब से कोई पैसे नहीं लेता सर. खोसा हाउस के ऊपर भी कोई लोग गए हैं और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं खोसा हाउस में. 100 साल में खोसा हाउस भी ज़ेरा गाजी खान पर नहीं हुआ था. कहाँ पे हुआ? मेरे दामाद और मेरे दामाद का भाई जो कि MP है उनको पकड़ने की रिहाई कब तक आपको नजर आ रही है? खान साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द पड़ेगी या हाई कोर्ट को भी कोई असर होगा, कोई कल फैसला सुना देगा? आप देखें कल अल्लाह बेहतर करेगा. लगता है कि आज अब आप पुराने स्टाइल में आके सफर में गिरफ्तार किया जा सकता है, रिहा भी करवाते हैं सफर में. जो 15 मुकदमात में जमानत कैंसिल है, ये खोसा साहब उसमें भी जमानत करवा लेंगे आप? थैंक यू सर.